बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फनीम है। तो चलिए, हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा तौर पे रद्द अमल आ गया कि इमरान खान साहब की 9 मई की जो ज़मानत हुई है उस पर सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम के ऊपर DGISPR का रिएक्शन, और उसके बाद चूंकि अब हुकूमत बाकी रह गई थी तो हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए जो है वो एक पैगाम जारी कर दिया है। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो पूरी कौम ने सुने और देखे हैं। अच्छा, इसमें राना सनाउल्लाह साहब एक तो ये कह रहे हैं कि जी एक ही समत एहतजाज हुआ 9 मई को, जो लोग निकले उनका टारगेट एक ही था। मतलब उनका ये टारगेट था कि वो फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक करेंगे, वो फौजी घरों के ऊपर अटैक करेंगे, जो हमारी ख़ास इमारतें हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। जो बेसिकली समझ आता है राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू के हवाले से, वो ये कहते हैं कि ये एक जहन साजी है। अब अगर हम ये देखते हैं ना कि जी एक समत एहतजाज हुआ और सिर्फ फौज की इमारतों को टारगेट किया गया, तो फौज जाने और PTI जाने, हुकूमत क्यों तिल में ला रही है, या हुकूमत का कोई इसमें काम नहीं है कि वो इसके ऊपर बयानबाजी करे। लेकिन हुकूमत चूंकि इस पूरे लड़ाई मार कुटाई की बेनिफिशरी है, फौज के और PTI के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है उसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो मौजूदा हुकूमत है। और मौजूदा हुकूमत में मुस्लिम लीग नून बैठे हैं। नून में से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो बेसिकली बेनिफिशरी जो है वो नून लीग है। इसलिए नून लीग अब तिल मिला रही है कि अगर ये मामला सेटल डाउन हो गए तो सिस्टम कैसे चलेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये भी क्लियर किया है कि ना तो वो किसी को बाईपास करेंगे और ना ही किसी को इजाज़त होगी कि उनकी जमात को बाईपास किया जाए। अब 5 अगस्त के एहतजाज का हवाला जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, और उसमें उन्होंने ये अपनी तौर पे पूरा साबित करने की कोशिश की कि 5 अगस्त को भी दूसरा 9 मई होना था, क्योंकि 5 अगस्त को जिस तरह से लोगों को कहा गया कि निकलो बाहर, और उन्होंने पैगाम दिया कि हम वो कर जाएंगे, तुम लोग याद रखोगे। लेकिन ये याद रहे कि 5 अगस्त को रोका ना, लोगों को रोका। हुकूमत का ये कहना है कि 5 अगस्त का एहतजाज फ्लॉप हुआ। फ्लॉप करने के पीछे क्या वजह है? आपने सख्त किया कानून को, आपने लोगों को निकलने की इजाजत नहीं दी, और जो कुछ आपने 5 अगस्त को किया, अगर 9 मई को भी वो सब कर लिया जाता तो शायद हालात इस नहज तक ना पहुंचते। अब मामला ये है कि जी 5 अगस्त को सारा कुछ हुआ, और ये कहते हैं कि जी PTI जो है वो पुरतशद्दुद जमात है। पुरतशद्दुद जमात के तशद्दुद को रोकने के लिए जो है वो कानून का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको इजाज़त नहीं है एहतजाज की। बिल्कुल समझ आता है। दूध का छला जो जला है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर PTI आपसे ये कहती है, या PTI मौजूदा सिस्टम के सामने ये बात रखती है कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तौर पे, जमहूरी तौर पे एहतजाज का हक रखते हैं, पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो PTI वालों को भी तो पता है ना कि जी 9 मई हुआ, उसका इल्ज़ाम अभी धुला नहीं है, अगला 9 मई तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए PTI वाले भी मोहतात हैं। अगर PTI वाले मोहतात हैं तो एहतजाज की इजाज़त भी होनी चाहिए। साफ नज़र आ रहा है कि अगर आज PTI के लोगों को रोका गया है तो पहले क्यों नहीं रोका गया। लेकिन ये भी हमें याद रहना चाहिए कि चूंकि सिस्टम के बेनिफिशरी अब देखने लगे हैं कि कहीं कोई नुकसान हो सकता है, और सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम के ऊपर जो रिएक्शंस आते रहे, और उसके बाद जो कुछ वक्त के साथ मगर DGISPR ने भी वाजे किया कि ये मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया और इमरान खान साहब किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। अब फिर दूसरे तरीके से कान मरोड़ने की जो है वो एक कोशिश नज़र आ रही है। मैं फिर भी ये कहूँगी, कल की तरह मुझे नहीं पता ये कान कौन मरोड़ रहा है, गवर्नमेंट मरोड़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट मरोड़ रही है, लेकिन कर कोई भी रहा है, नाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं कर रही। अब जो कमज़ोरी करने की या पैदा करने की कोशिश है, उसमें इमरान खान साहब की बहनों को अब टारगेट किया जा रहा है। और इमरान खान साहब की 3 बहनें हैं। 3 बहनों में एक तो नौरीन खान साहिबा है, उनका बेटा हसन नियाजी, 9 मई के कुछ फुटेजेस हैं, कुछ इस तरह से उसने पैंट्स लहराई और उसको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो चूंकि भरपूर रेजिस्ट कर रही हैं, पुरअमन रेजिस्ट कर रही हैं, उनके दोनों बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब PTI में इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके कमज़ोर करने की कोशिश भी की जाएगी, और इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उन तक ये इत्तलात हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ये समझता है वो खामोश रहेंगी या ये रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो ये उन लोगों की खाम ख्याली है। जब आप अलीमा खान की ये गुफ्तगू सुनते हैं ना कि पाकिस्तान में आपको जुर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा हालात में आपको जुर्म करने की ज़रूरत नहीं है,
آپ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو چند لوگ خوفزدہ ہوں گے، وہ آپ کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، اور اسی لیے شوکت خانم کا یہ خاندان جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور اسے عبرتناک مثال بنانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ خاندان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، شرائط ماننے کو یہ خاندان تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بچے تک جیلوں کے اندر ڈلوا دیے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، بھٹو صاحب جیسا عظیم لیڈر بھی گزرا ہے، لیکن پاکستان کی اس پوری سیاست میں جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو زیر عتاب لایا جاتا ہے یا کسی پولیٹیکل خاندان کو زیر عتاب لایا جاتا ہے تو آپ کو بہت کم یہ مناظر ملتے ہیں کہ وہ خاندان اور عوام ایک دوسرے کے دکھ میں جڑے ہوئے ہیں، ہر دکھ کی گھڑی میں وہ ایک ساتھ ہیں۔ یہ صرف عمران خان صاحب کا خاندان ہے، یہ صرف نیازی خاندان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے دکھ میں عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کے دکھ میں یہ خاندان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں کسی کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ اب آپ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں یا دیکھیں آپ تو وہاں پر خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو کارکن چند گنے چنے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں وہ ان کے دکھ میں پاگل ہیں، اور یہ بہنیں اور یہ نیازی خاندان ان عوام کے دکھ میں پاگل ہے، اور وہ ایک آدمی وہ عوام کے دکھ کی خاطر، وہ عوام کی آزادی کی خاطر جیل کاٹ رہا ہے۔ جیل میں اس کے پاس اے سی نہیں ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو اے سی لگا دیں، اس کو پی سی کا اعلیٰ ترین کھانا کھلا دیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بھانجے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اس کی بیوی کو جیل میں لایا گیا، اس کی بہنیں زیر عتاب ہیں، اور اب ان کی گرفتاری کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ اس شخص کے بیٹے پاکستان میں نہیں آنے دیے جا رہے۔ گورنمنٹ چاہے تو ایک دن کے اندر یہ ویزا نائکوب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے بیٹوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مناظر آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ملیں گے کہ ایک خاندان اور عوام ایک دوسرے کے دکھ میں پاگل ہیں، اور وہ آپس میں پاگل ہیں۔ جن لوگوں نے پاگل کیے رکھا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب انہوں نے کرنا کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب اور ان کی بہنوں کو امتیاز دیتی ہیں، فرق کرتی ہیں دیگر جو پولیٹیکل خاندان ہیں ان سے۔ اور ان تینوں بہنوں میں سے کوئی ایک بہن وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ جی پی ٹی آئی کو میں سنبھالوں گی، یا پی ٹی آئی کو میرے بچے سنبھالیں گے، یا پی ٹی آئی کو میرا شوہر سنبھالے گا، یا ان کی اولادیں آ کر عمران خان کی جو ہیں وہ وارث بنیں گے۔ ان میں کبھی آپ کو یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا، لیکن ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہیں، پبلک ان کے لیے کھڑی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت کم ہیں، بہت ریئر ہیں۔ ابھی علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے ماریو نوفل ہے ان کو انٹرویو دیا ہے۔ اچھا، بڑے لوگوں کو یہ تجسس تھا کہ خان صاحب اندر ہیں، ان کی اہلیہ اندر ہیں، یہ تینوں بہنیں کئی کئی کلومیٹر پیدل چلتی ہیں، گرمیوں میں ان کو باہر بٹھایا جاتا ہے، خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ان کے ملاقات کے دن پہ نہیں ملتی، بھانجے ان کے پکڑ کے تو عمران خان صاحب کے جیلوں کے اندر ڈال دیے گئے تینوں، تو یہ مسکراتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا مسکرانے کی وجہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس تکلیف میں، اس دکھ میں ہے کہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم مسکراتے اس لیے ہیں کہ ہم اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو تم لوگ بھی ڈٹے رہو۔ عمران خان صاحب نے پارٹی سے جتنی دفعہ پیغام بھیجا، عمران خان صاحب نے کسی ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ میری پارٹی کے لوگ ڈٹ جاؤ، میرے جو دیگر سیاسی لوگ ہیں، میری پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، وہ ڈٹ جاؤ۔ خان صاحب نے جب بھی جیل سے پیغام بھیجا انہوں نے پبلک کے لیے بھیجا کہ میں تم لوگوں کے لیے ڈٹا ہوں، تم لوگ بھی ڈٹے رہو۔ عوام اسی لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں اور بار بار کہتی ہوں، ہر بار کہتی ہوں، یہ میں کہتی رہوں گی کہ جب تک ایک خاموش ریزسٹنس بھی رہتی ہے، ایک آدمی خاموش احتجاج کے لیے کسی سڑک، کسی نکڑ، کسی چوک چوراہے میں بھی کھڑا ہوتا ہے، عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اس ملک کے لیے، ریاست پاکستان اور اس کی جمہوریت کے لیے، تب تک عمران خان کی ریزسٹنس زندہ ہے، تب تک نیازی خاندان کی ریزسٹنس زندہ ہے، اور ایک قدم وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو خان صاحب کے لیے سوچتے ہیں، دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ کھڑے رہیں گے، یہ کھڑے رہیں گے، آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ یہ ریزسٹنس کی علامت آخری دن تک رہے گی، اور مطالبہ ایک ہی ہے۔ اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے اقتدار دے دو، یا اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے ہمارے جو کیسز ہیں ان کو ختم کر دو، یا اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ میرے پہ جو جھوٹے کرپشن کے کیسز ہیں اس سے مجھے کلین چٹ دے دو۔ اس میں مطالبہ یہ ہے
کہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرو. دیٹس آل. عمران خان کی جنگ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لو. دیٹس آل. یہ وہ ایک جنگ ہے جس کے لیے وہ مرد آہن بن کے 70 سال سے زائد العمر ہو کے جیل کی کوٹھڑی کے اندر ہے. 3 اس کے جوان جہان جو بھانجے ہیں وہ جیلوں میں ہیں. بہنیں اس کی عمر کے اس حصے میں اڈیالہ کی سڑک پہ رلتی ہیں. ورکر ان کے لیے نکلتا ہے، چاہے گنا چنا نکلتا ہے، راستے بند کروا دیے جاتے ہیں. یہی ریزسٹنس ہے. اور عمران خان یہ بات جانتا ہے، چاہے اس کا کوئی سلام کا جواب دے یا نہ دے. عمران خان یہ جانتا ہے کہ وہ یہاں سے سلام کہتا ہے تو کئی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو باہر وعلیکم السلام کہتے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.